اللہ کی طرف سے پردے کا حکم نہیں آیا تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سرکار نے ان کو فرمایا ہے اسامہ فَهَلْ رَأَيْتَ زَوْجًا أَحْسَنَ مِنْهَا، اے اسامہ کیا اس جوڑے سے بہتر کو جوڑا دیکھا ہے تم نے؟ جوڑا کتنا اچھا ہے، جس کو احسن مصطفیٰ فرما دیں، جس کو اچھا مصطفیٰ فرما دیں وہی اچھا ہوا کرتا ہے۔ بندہ خود کہے میں اچھا ہوں بات نہیں بنتی، جب سرکار فرمائے نا احسن منہا، اس سے اچھا تو کوئی نہیں ہے۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت بھی میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں، عثمان غنی وہ ہیں جن کو حضور نے اپنا دماد بنایا۔ نمبر پر جو ہستی ہے وہ ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی ذات والا صفات۔ حضور نے اعلان نبوت کیا تو 5ویں نمبر پر کلمہ پڑھا میرے عثمان غنی۔ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسرا لشکر تنگی والا لشکر تھا، 1000 اونٹ دیے، 1000 دینار دیے اور 70 گھوڑے میرے عثمان غنی نے حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیے۔ آقا یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ جان بھی آپ کی ہے۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اور شیخ عبدالحق معتزلی دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا تو سیدنا عثمان غنی کی سخاوت دیکھیے، اس موقع پر 30,000 کا لشکر تھا جو غزوہ تبوک پر جانے والے تھے، 30,000 صحابہ کی جماعت تھی، 2/3 لشکر کا حصہ میرے عثمان غنی ذو النورین نے دے دیا۔ شیخ عبدالحق معتزلی دہلوی فرما رہے ہیں حضور نے کیا انعام عطا فرمایا، فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو کوئی ضرر نہیں آئے گا، کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ آپ کے سامنے ایک جنازہ پیش کیا صحابہ نے تو سرکار نے اس جنازے کو پڑھانے سے انکار کر دیا، اس کا جنازہ نہ پڑھایا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ میرے عثمان کو گالی دیا کرتا تھا، بغض عثمان رکھتا تھا، جو عثمان غنی ذو النورین کو گالی دے حضور اس کا جنازہ نہ پڑھے تو جو نبی کا متعلق یہ گمان رکھے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اس کا جنازہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کی بصیرت کا یہ عالم تھا، بصیرت اور بصارت اتنی اعلیٰ تھی، حیا کے پیکر کیوں نہ بنتے۔ عثمان غنی باز فرما رہے تھے، ایک بندہ آیا آ کر بیٹھ گیا، آپ فرمانے لگے کچھ لوگ آ کر بیٹھے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی زنا کا اثر موجود ہے۔ بڑا نادم ہوا، پریشان ہوا، نظروں کو جھکا لیا۔ جب لوگ چلے گئے تو عرض کرتا ڈرتا ڈرتا حضور کیا وحی آنی شروع ہو گئی آپ پر؟ آپ نے فرمایا وحی نہیں آنی شروع ہو گئی، اسی کو بصیرت کہتے ہیں، یہی سچائی ہے۔ تو لڑکی کو دیکھ کر آیا ہے، تیری آنکھوں میں ابھی بھی زنا کے اثرات موجود ہیں، لہٰذا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، بچا کرو، حق بات سنا کرو، حق دیکھا کرو، حق بولا کرو، حق پکڑا کرو، ہوگا کیا؟ رب فرماتا ہے دنیا بھی سنور جائے گی، حشر کا میدان بھی سنور جائے گا۔ میرا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق جنت میں ہے، وفیہا عثمان بن عفان، اور اس جنت میں میرا ساتھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو عثمان غنی کی ذات والا صفات ہے۔ جن کو ادھر بھی رفاقت مصطفیٰ حاصل ہے، جن کو قیامت میں بھی رفاقت مصطفیٰ حاصل ہے، جنت میں بھی رفاقت مصطفیٰ حاصل ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف، یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جامع ترمذی، حضور نے فرمایا جس کے گھر موجود ہے سمجھو آمینہ کا لال اس کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، فرمایا میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، میرا عمر بھی جنتی ہے، میرا عثمان بھی جنتی ہے، میرا علی بھی جنتی ہے۔ تیسری ابن عساکر اٹھا کر دیکھو حضرت عثمان غنی ذو النورین کا کمال منصب مرتبہ دیکھیے۔ آج لوگ سرکار کی شفاعت سے انکار کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ رب العالمین نے والا سوف یؤتی کا رب کا فتردہ کا فیصلہ آپ پر فرما دیا۔ یہ ہے میرے نبی، اب آئیں ان کے غلام کی بات، ان کے صحابی کی بات، عثمان غنی کی بات۔ ابن عساکر اٹھا کر دیکھیے، ابن عساکر میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت کے روز 70,000 افراد کی شفاعت وہ کریں گے جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے۔ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی نا، عثمان غنی ان کی شفاعت کر کے 70,000 افراد کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ تدریک للحاکم میں یہ بات موجود ہے۔ عثمان غنی ذو النورین کی دعا بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، جس طرح فاروق اعظم دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے موت دینا شہادت کی اور یار کے شہر مدینے میں دینا،
اسی طرح عثمان غنی بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی سعیداً وآمتنی شہیدا، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور زندگی خوشبختی والی عطا فرمانا، زندگی مجھے خوشبختی والی، اللہم احینی سعیداً، خوشبختی والی زندگی، اچھی زندگی عطا فرمانا، وآمتنی شہیدا، اور جب میں مروں تو مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ یہ دعا کیا کرتے حضرت عثمان غنی ذوالنورین۔ کون سیدنا عثمان غنی جن کی سخاوت بھی بے مثل و بے مثال، جن کی شجاعت بھی بے مثل و بے مثال، جن کی حیا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔